بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے اور مریم نواز شریف کے حوالے سے۔ مریم نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر نیب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کرنا ہے تو ان کو 10 دن پہلے بتا دیا جائے۔ اس حوالے سے یہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو شاہد خاقان عباسی نے اسمبلی اجلاس کے دوران سپیکر کے سامنے جا کر کہا تھا کہ آپ مجھے بولنے کے لیے ٹائم نہیں دے رہے، میں آپ کو جوتا دے ماروں گا۔ اس حوالے سے سپیکر کی طرف سے ان کو باضابطہ کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں ورنہ ہم باضابطہ کارروائی کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی کی طرف سے یہ برملا اعتراف کیا گیا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے آج کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے۔ ان خبروں پر ہم بات کریں گے، لیکن ان سے پہلے سپریم کورٹ میں جاری نظر ثانی کی درخواست پر جو کیس جاری ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اس معاملے کو پہلے تو جان بوجھ کر لٹکایا گیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر جتنا جلد ممکن ہو سکے اس پر فیصلہ آ جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ یہ فیصلہ کیوں جلد چاہتے ہیں؟ کیونکہ 29 آخری تاریخ ہے اس بینچ کے ایک جج کی ریٹائرمنٹ کی۔ منظور ملک نے 29 اپریل کو ریٹائر ہو جانا ہے کہ منظور ملک ان کی فیور میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں منظور ملک جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اس پر بالکل خاموش رہتے ہیں، جبکہ باقی ججوں کی طرف سے جو بھی ریمارکس ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو اس پر یہ جھنجھلا جاتے ہیں، تلملا اٹھتے ہیں، برملا جواب دیتے ہیں، سخت غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ صرف ججوں کے بارے میں ان کا رویہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے، بلکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان وہ جو بات کرتے ہیں ان کے اوپر بھی قاضی فائز عیسیٰ شدید برہمی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کیس اصل میں ہے کیا؟ یہ کیس جس کا فیصلہ ہو چکا ہے 10 رکنی بینچ کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس جو سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس ریفرنس کو کالعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ججوں کی طرف سے یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ یہ ریفرنس تو کالعدم ہے لیکن ایک انکوائری کی جائے، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جائیداد کے حوالے سے ایک انکوائری کی جائے، جو لندن میں ان کی جائیدادیں ہیں ان کے بارے میں FBR 60 دن کے اندر اندر انکوائری کر کے رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروا دے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کے دوسرے حصے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ نظر ثانی کی درخواستوں کا بہت محدود سکوپ ہوتا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے دن لگ گئے اس نظر ثانی کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنے جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑے آدمی کا کیس ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہا کہ یہ بڑے آدمی کا کیس ہے، تو بڑا آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے ہم اس حوالے سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی سپریم کورٹ کا گریبان پکڑ کے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہمیں پوری ایک ڈویژن نظر آتی ہے، ایک تقسیم نظر آتی ہے ججوں کے درمیان۔ کچھ جج قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں مقبول باقر سب سے آگے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، فرض کر لیجئے کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو اس حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا جو حقائق رپورٹ میں ہیں اس کو دیکھا جائے گا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جان چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ تو یہاں پہ ایک سادہ سی مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں جو حقائق ہیں وہ جب سامنے آئیں گے یا جن لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں حقائق کیا ہیں اس سے سپریم کورٹ بھی واقف ہے، اس سے سپریم جوڈیشل کونسل بھی واقف ہوگی، اس پہ وکلا واقف ہیں، FBR والوں کو پتہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو پتہ ہے، ان کی اہلیہ کو پتہ ہے، کیونکہ
ان کی اہلیہ نے وہ رپورٹ لے کے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی تھی۔ اس کی ہم مثال یوں لے لیتے ہیں، جس طریقے سے منصور علی شاہ جیسے جج کہتے ہیں کہ وہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا، باقی کئی قاضی فائز عیسیٰ کے حامی بھی یہ کہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ فرض کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں ڈکیتی ہو جاتی ہے اور وہ نشاندہی کرتا ہے کہ میرا مال مسروقہ فلاں گھر میں پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، یا جتنا بھی مال مسروقہ ہے وہ اس گھر میں ہے جس کی وہ نشاندہی کرتا ہے۔ وہاں پولیس جاتی ہے، مال مسروقہ دیکھتے ہوئے وہاں پہ 2 لاشیں ان کو مل جاتی ہیں، کسی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ معاملہ جو 2، 3، 4 لاکھ کا ہے وہ پیچھے چلا جائے گا اور نیا مقدمہ سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے FBI کی رپورٹ میں، وہ فیکٹس اگر اس قسم کے ہیں کہ پہلے والے معاملے سے زیادہ آگے آ جائیں گے تو اس سے پھر اندازہ کر لیجئے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو اگنور کیا جا سکتا ہے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ نظر ثانی کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آ جاتا ہے، لیکن حق میں آنے کے باوجود وہ جو رپورٹ وہاں پہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی وائف کے حوالے سے حقائق موجود ہیں، وہ رپورٹ قاضی فائز عیسیٰ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے موضوع کے اوپر، وہ ہمارا ہے مریم نواز شریف کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے کہا تھا کہ مریم نواز شریف کو اگر نیب نے گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پہلے ان کو مطلع کیا جائے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے لگے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آیا تھا، وہ امیر مقام جو مسلم لیگ نون خیبر PK کے ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو گرفتاری سے 10 روز قبل بتا دیا جائے کہ ہم نیب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، نیب ان کو گرفتار کر رہا ہے۔ تو اس کیس کو لے کے نیب سپریم کورٹ میں گئی تھی، سپریم کورٹ کی طرف سے اس کیس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ عمر عطا بندیال کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری ہائی کورٹس کس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں کہ 10 دن پہلے ان کو گرفتار ہونے والے کو 10 دن قبل بتا دیا جائے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کس معاملے میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ تو یہی کیس پھر مریم نواز شریف کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ 2019 میں ایک فیصلہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا آ چکا ہے کہ نیب کے لیے کوئی بندش نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اگر ایک کیس میں کسی کو ضمانت مل چکی ہے اور اسی بندے کے اوپر دیگر چارجز سامنے آ جاتے ہیں، دیگر کرائم سامنے آ جاتے ہیں، تو ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو پہلے والے فیصلے کے مطابق ریلیف دیا جائے۔ نیب کسی بھی وقت کسی کو گرفتار کر سکتی ہے۔ تو مریم نواز شریف کو جو 10 دن کی مہلت دی گئی تھی وہ بھی اڑتی ہوئی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے۔ شاہد خاقان عباسی وہ بندے ہیں کہ امریکہ جاتے ہیں تو اپنی پتلون اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پاکستان آتے ہیں تو پولا اتار لیتے ہیں، جوتا اتار لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کے رویوں میں، پاکستان میں کیا رویہ ہے اور امریکہ میں ان کا کیا رویہ ہے۔ اگر یہ غیرت مندی اتنی دکھانا چاہتے تھے تو امریکہ میں دکھانی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی امریکہ کے دورے پر گئے تھے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہاں ان کی ایئرپورٹ کے اوپر تلاشی لی گئی، سرچ کی گئی، تو شاہد خاقان عباسی کو پتلون سمیت سارے کپڑے اتارنے کو کہا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، جوتے تک وہاں اتار دیے۔ لیکن پاکستان میں اس معاملے میں جب ناموس رسالت کے حوالے سے ایک قرارداد پیش ہو رہی تھی، شاہد خاقان عباسی کوئی بات کرنا چاہتے تھے، اسپیکر نے ان کو اپنی باری کا انتظار کرنے کو کہا، لیکن وہ جذباتی ہو گئے اور اسپیکر ڈائس کے سامنے آ کے کہنے لگے کہ میں آپ کو جوتا بھی مار سکتا ہوں۔ تو بعد میں شاہد خاقان عباسی کی طرف سے کہا گیا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے میں بولنا چاہتا تھا، مجھے اگر بولنے سے منع کیا جائے گا تو میں ایسا ہی کروں گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال شاہد خاقان عباسی کی غیرت اس وقت کہاں گئی تھی جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور ان دونوں آئین میں جو ترمیم کی گئی تھی ناموس رسالت کے حوالے سے، جس کو عاشقان رسول کی طرف سے بری طرح سے مسترد کیا گیا تھا اور ان نون لیگی لوگوں کے گھروں پر حملے بھی ہوئے تھے، اس وقت شاہد خاقان عباسی کی غیرت نہیں جاگی تھی۔ کل تو اسپیکر نے یہ ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی باری کا انتظار کر لیں، لیکن شاہد خاقان عباسی وہاں پہ شدید برہم نظر آئے۔ یہاں پہ ہم یہ بھی بات کر لیں کہ شاہد خاقان عباسی کو اس پینل میں شامل کیا گیا ہے جس پینل کا اعلان اسحاق ڈان
خاقان نے لندن سے بیٹھے ہوئے کیا ہے۔ اس پینل میں کہا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ ٹی وی چینل پر مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے۔ ان میں شاہد خاقان عباسی شامل ہیں، ان میں مریم اورنگزیب شامل ہیں، ان میں دیگر بھی کئی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ خرم دستگیر ان میں ہیں، مصدق ملک ان میں ہیں، عرفان صدیقی ان میں ہیں، لیکن 3 بندوں کو جو بڑا اپنے آپ کو مسلم لیگ کا لیڈر سمجھتے ہیں، بڑا فن خان سمجھتے ہیں، ان 3 بندوں کو اس پینل میں شامل نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا جو اپنے آپ کو مسلم لیگ کا لیڈر سمجھتا ہے، ترجمان سمجھتا ہے، وہ محمد زبیر ہیں، ان کا نام اس پینل میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد طارق فضل چودھری ہیں، ان کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو چاپلوس اعظم جس کو کہا جا سکتا ہے وہ جاوید لطیف ہیں، ان کا نام بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ محمد زبیر پر اس لیے اعتماد نہیں کیا گیا کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ملاقاتوں کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مریم نواز شریف کے حوالے سے اور میاں نواز شریف کے حوالے سے ریلیف کی بات کی تھی، تو ایک موقع پر محمد زبیر نے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، جبکہ دوسرے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کی ہیں، تو اس میں اگر میاں نواز شریف اور مریم کی بات نہیں کرنی تھی تو کون سی بات کرنی تھی۔ اس پر مسلم لیگ نون کی قیادت محمد زبیر کے ساتھ ناراض ہے۔ جب پھر بات ہوتی ہے فضل طارق چودھری کی اور جاوید لطیف کی، ان کے بارے میں ایک مسلم لیگ نون کے اندر پرسیپشن ہے کہ یہ دونوں لوگ بڑے امیر ہیں، بڑی ان کے پاس دولت ہے، یہ ٹی وی پروگرام میں جاتے ہیں تو پروڈیوسرز کو پیسے دیتے ہیں اور اینکرز کو تحفے دیتے ہیں۔